فرض کریں ایک آدمی کو انگزائٹی ہو گئی ہے، اس کو پینک اٹیک آنے لگ گئے ہیں، اس کی نیندیں اڑ گئی ہیں، یہ بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے، بندہ حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ اب آدمی تو جسے کہتے ہیں نا اندر سے ہل جاتا ہے بندہ کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ مجھے ڈر کس چیز کا پڑ گیا، میں گھبرا کس چیز سے گیا ہوں، موت کا خوف اور یہ چیزیں ساری ٹریل ٹوٹ جاتی ہے سمٹمز کی، سمٹومیٹک ہو جاتا ہے نا آدمی۔ اب بندہ کرتا کیا ہے کہ اس مسئلے کو ایگزامن کرنے کی کوشش شروع کرتا ہے، اس پہ سوچنا شروع کرتا ہے، کوئی دیکھنا شروع کرتا ہے، بات کرنا شروع کرتا ہے، لوگوں سے ملنا شروع کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا شروع کرتا ہے، تو اوور آل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکوائری کرنی شروع کر دیتا ہے کہ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ریسرچ ہوتی ہے اس کی اپنی بیماری کے بارے میں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، ایک بڑی عجیب سی بات ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے، انسان کی ریسرچ اور اس کی ایگزامینیشن، اس کی انکوائری، اس کی انویسٹیگیشن اگر درست سمت میں نہیں جا رہی ہے، اگر اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، وہ ایلوژنز میں ٹریپ ہو جاتا ہے، وہ ایلوژنز میں گر جاتا ہے، یعنی ایبسٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ ایبسٹریکٹ ایسے ہوتا ہے کہ اپنے گمانوں کے، اپنے آئیڈیاز کے ٹریپ میں پھنسنے لگ جاتا ہے۔ انگزائٹی ہوئی اور بندے نے 2-3 سال اس کے بارے میں جاننا شروع کیا، تو کرے گا کیا کہ آئیڈیاز ڈیولپ کرنے شروع کر دے گا کہ نہیں جی وہ معدہ خراب ہو جاتا ہے نا تو انگزائٹی ہو جاتی ہے، انگزائٹی میں نیند اڑ جاتی ہے جی، لوگوں کی بھی اڑتی ہے جی، میں نے بھی دیکھا ہے جی، میری بھی اڑ جاتی ہے، دہی نہ کھایا کریں، دہی سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں چیز سے تذابیت ہو جاتی ہے، فلاں چیز سے چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک کاکٹیل آف ایلوژن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایبسٹریکشن۔ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو اسٹارٹ ورکنگ آن آئیڈیاز رادر فیکٹس، آپ فیکٹ کی بجائے، حقیقت کی بجائے آپ آئیڈیاز کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جن کی بیسس کوئی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کا ایک رزلٹ نکلنا شروع ہوتا ہے لانگ رن کے اندر، بس مار دھاڑ ہے، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا ہے، آئی بی ایس ہو گیا تو جی پراٹھے، چائے چھوڑ دو، پراٹھے چھوڑ دو، تلی ہوئی چیزیں نہ کھایا کرو۔ تو بیسیکلی کر کیا رہا ہے؟ ماڈیفیکیشنز، ڈو یو سی، تبدیلیاں کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، ضروری تبدیلیوں سے انکار نہیں ہوتا ہے، لاجیکل ماڈیفیکیشنز، نیچرل ماڈیفیکیشنز، نیسیسری جو ماڈیفیکیشنز ہیں وہ وزڈم کی علامت ہوتی ہیں۔ لیکن if you start living through modifications، اگر آپ تبدیلیوں کو ہی بیس بنا رہے ہیں اپنی زندگی کی، جیسے ہائٹ فوبیا ہے، اب مجھے لفٹ میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، شروع سے ہی لگتا ہے، ٹراما ہے میرے اندر۔ تو ابھی یہ پچھلے سال کی بات ہے، ادھر ایک ہوٹل تھا انڈیگو لاہور میں، تو وہاں پہ ایک ڈنر تھا، جب میں اندر گیا تو مجھے پتا لگا کہ یہ تو 40-50 فلور کے اوپر بالکل روف ٹاپ پہ بنا ہوا ہے، تو وہ ہوٹل تو بہت اونچا تھا۔ ٹھیک ہے، سر ڈال دیا، بیٹھنا ہے لفٹ میں، اب لوگوں کو کیا کہوں میں، 50 فلور اوپر چڑھ کے جاؤں گا، نہیں جا سکتا، سانس پھول جائے گا، تو پھر کیسے جانا ہے؟ نہیں جانا ہی نہیں ہے، واپس چلا جاتا ہوں، مجھے انگزائٹی ہے، تو کیا کروں گا؟ بیٹھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو پھینک دوں گا اس خوف میں، جو خوف مجھے ماڈیفیکیشنز کے حوالے کر رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر لوگوں سے ملنے میں شرم آنے لگ گئی ہے، سیلف کانفیڈنس لوز کر گیا ہے، پینک اٹیک ہو رہے ہیں، میٹنگز میں نہیں جایا جاتا، بیسمنٹس میں نہیں جا ہو رہا، کراؤڈز میں نہیں جا ہو رہا، مسجد میں نہیں جا ہو رہا، ڈر لگتا ہے بم بلاسٹ سے، ایسے لگتا ہے کہ موت آ جائے گی، گاڑی میں نہیں بیٹھا جا رہا، ایسے لگتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میڈیسن نہیں کھائی جاتی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا سائیڈ افیکٹ آ جائے گا، کوئی چیزیں کھانے پینے سے ڈر لگنے لگ گیا کہ میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، تو آدمی خوف کے حوالے ہو گیا نا، تو خوف کے حوالے ہو گیا تو اس پہ سرچ کرنی شروع کیا تو ایلوژن میں پھنس گیا۔ اب ایلوژن میں اس لیے پھنس گیا کہ گمان کے حوالے ہو گیا، گمان کے حوالے اس لیے ہوا کہ اللہ کا کلام ساتھ میں نہیں ہے، اور اگر اللہ کا کلام ساتھ میں ہے تو اگر گمان کے اندر گرے گا تو تھوڑے عرصے کے لیے گرے گا، اللہ تعالیٰ نکال لے گا اس کو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی، اب یہ والی مثال لے کے آگے چلتے ہیں نا، کہ جب کہتا ہے کہ لوگوں سے ملنے کا دل نہیں کرتا، تو کیا ہے جی؟ میں تنہائی پسند ہوں۔ بھئی کیوں ہیں آپ تنہائی پسند؟ میں انٹروورٹ ہوں، کیوں ہیں آپ انٹروورٹ؟ میں ایکسٹروورٹ ہوں، کیوں ہیں آپ ایکسٹروورٹ؟ آپ لیبلنگ کیوں کرتے ہیں اپنے آپ کے اوپر؟ آپ ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ دونوں کیوں نہیں ہو سکتے؟ میرے خیال ان کا کوئی نام بھی ہوتا ہے، ابھی مجھے بھولتا ہے۔ ایسے انسان اپنے آپ کو دیواروں کے اندر، والز کے اندر بند کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو اب دیواریں اٹھا کے دکھا رہا ہوں، یہ ایسے اٹھتی ہیں انسان کے گرد دیواریں، کہ اگر باپ سے جنریشن گیپ ہے تو اس سے ملنا کم کر دینا ہے، بیوی سے نہیں بنتی اس سے بات چیت کم کر دینی ہے، موویز دیکھنی شروع کر دے، تو آپ ایک اسکیپ فارم آف اسکیپ آدمی سٹارٹ کر دیتا ہے، تو سارا کچھ ہی ایبسٹریکشن کے اندر ہی جاتا ہے۔ اس معاملے میں میں جا کے یہ کہتا ہوں آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو مصیبت ہے اور جو دکھ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا مجھے لگ رہا ہے۔ اپنے آپ کو اینالائز کریں میری بات سنتے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ نے زندگی کو جس بند قلعے میں محصور کر کے رکھا ہوا ہے اور جس لائف سٹائل کے آپ عادی ہو گئے ہیں، کہیں یہ اسکیپ تو نہیں ہے؟ کہیں آپ ایبسٹریکشن کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں؟ کہیں آپ آئیڈیاز کے حوالے تو نہیں ہو گئے ہیں؟ آپ
اپنے بارے میں غلط گمانوں کا شکار تو نہیں ہو گئے کہیں؟ ایلوژنس میں تو نہیں پھنس گئے کہیں پہ؟ ڈیلیوژنس میں تو نہیں پھنس گئے؟ ڈیلوژنل تو نہیں ہے کہیں آپ؟ دیکھیں اس کو، غور کریں، اور اگر یہ ایک فیکٹ ہے، مصیبت اتنی بڑی نہیں ہے، رنج اور غم اتنا پھیلا ہوا نہیں ہے، آپ زیادہ حساس ہیں۔ میں تو حساس لوگوں کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی ان کے جیسا ہی ہوں۔ اپنے قبیلے کو کیسے برا کوئی کہہ سکتا ہے؟ لیکن اس وقت جو بات چونکہ اصلاح کی ہو رہی ہے تو ذہنوں کو کھولا ہوا ہے، تو پھر بات تو پھر پوری کرنی پڑتی ہے نا۔ تو اپنے آپ پہ غور کرنا شروع کریں۔ اور یہ جو سینسٹیوٹی کا میں نے ابھی رول بتایا نا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت لوگوں کے لیے یہ ہوتا بھی ہے۔ یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ عظیم ترین اکثریت کو اپنے بارے میں غلط گمانوں کے آسیب نے جکڑ رکھا ہے، اور وہ اس آسیب زدگی میں سسک سسک کر اپنی زندگیاں بسر کرنے پر مجبور ہیں، تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ گمان سے باہر آنا شروع کریں، اپنے آپ کی تلاشی لینا شروع کریں، اپنی ذات کی تلاشی لینا شروع کریں۔ ڈونٹ گیٹ لاسٹ ان یور ٹراماز۔ اپنے صدمات سے، اپنے ماضی کے قبرستان سے اب باہر آنے کا وقت نہیں آیا کیا؟ یہ گڑے مردے اکھاڑ اکھاڑ کے کتنی دیر تک ماتم کرنا ہے؟ اب ذرا باہر تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا منتظر ہے۔ اللہ کا نام لینا شروع کریں۔ آپ کسی کنویں میں بھی ہوں گے تو اللہ آپ کو نکال لے گا، آپ کو پتہ ہے۔ اللہ نے کنویں سے بھی نکالا ہے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے بھی نکالا ہے، اللہ نے ہر جگہ سے بندوں کو نکالا ہے۔ آپ کو کیوں نہیں نکالے گا؟ آپ اللہ پہ ٹرسٹ تو کریں۔